ہوں کہ کتنے چچا لوگ یہاں ایسے بیٹھے جنہوں نے 55 سے لے کے 55 تک سنا، مگر میری دعا ہے کہ 55 سے لے کے مدفن تک سنتے رہو، کیونکہ حسین کا غم اپنے گھر کے غم کو ہلکا کر دیتا ہے۔ غم جہاں ٹھٹر کر سمڑ جائے وہاں سے غم حسین شروع ہوتا ہے۔ امام حسین جیسے ہی کربلا میں خیمہ زن ہوتے ہیں، ابن سعد عمرو بن سعد 22,000 کا لشکر جرار لے کر نہر فرات پر پہرا لگا دیتا ہے۔ توجہ چاہیے، کوئی پانی نہیں پی سکتا۔ ایک دن اسی مصیبت میں کٹا، دوسرا دن شروع ہونا تھا کہ زینول العابدین بیمار پڑ گئے، علی اصغر کو دودھ نصیب نہیں ہو رہا، کیونکہ ماں پیاس کی شدت سے بے حال ہے۔ دوسرا دن بھی گزر گیا، اب رات آئی ہے شب عاشور کی۔ امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تمہیں خدا کا واسطہ تم سب رات کے اندھیروں میں چلے جاؤ، کل موت یقینی ہے۔ یزیدیوں کی تلواریں ہمارے خون کی پیاسی ہیں، تم اپنی جان کو جوخم میں کیوں ڈالتے؟ گھبراؤ مت، میں نانا جان سے تم سب کی سفارش کر دوں گا، چلے جاؤ۔ کوئی اور ہوتا تو شاید چلا جاتا، مگر قربان جاؤ حضرت زہیر بن تین پر، قربان جاؤ حبیب بن مظاہر پر، قربان جاؤ خرر رماحی پر، قربان جاؤ عبداللہ بن عمیر پر، قربان جاؤ بنی اوشجا کے جوانوں پر، قربان جاؤ برادران جابر پر۔ کہتے ہیں حسین ہمیں جانا ہوتا تو ہم کب کا چلے جاتے، ہم جانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم نے اپنے سروں پر کفن باندھ لیا ہے، رب کی عزت کی قسم یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اے حسین جیئیں گے تیرے ساتھ، کٹیں گے تیرے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جذبہ حسین نے دیکھا تو سجدے شکر میں چلے گئے۔ مولا تیرا شکر ہے کہ اس بیاباں ماحول میں بھی کچھ میری قدر کرنے والے۔ رات گزرتی ہے، صبح کا سورج نکلتا، ابن سعد نے پہلا تیر خیمے کی طرف چلا دیا، اجازتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، بغیر کسی تفصیل میں گئے بھائی ابن عمیر نے اجازت مانگی، حسین نے دے دی، لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گئے۔ زہیر بن تین نے جوانمردی دکھائی، لڑتے لڑتے وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت حبیب بن مظاہر نے ہمت دکھائی، لڑتے لڑتے کاٹتے کاٹتے وہ بھی شہید ہو گئے۔ جناب حرر رماحی نے ہمت دکھائی، وہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ بنی اوشجا کے جوانوں نے کتنوں کو جہنم رسید کر دیا، مگر ایک وقت آیا وہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ برادران جابر بھی شہید ہو گئے، برادران عباس بھی شہید ہو گئے، سارے دروازے کٹ گئے۔ اب گھر والوں کا نمبر پر، سورج بھی اپنے شباب پر، پیاس کی شدت، کمرے بنی ہاشم جناب قاسم نے اجازت مانگی، حضرت قاسم بن حسن نے اجازت مانگی جو امام حسین کے سگے بھتیجے، چچا جان مجھے اجازت دیجیے۔ مولا حسین کیسے اجازت دیتے؟ کہا بیٹا تو میرے بھائی کی نشانی ہے، اگر تجھے کچھ ہو گیا تو میں اپنے بابا کو، تیرے بابا کو کیا کہوں گا؟ اور ادھر قاسم کہتے ہیں چچا جان اگر میرے سامنے آپ کو کچھ ہو گیا تو میں اپنے بابا جان کو منہ بھی نہیں دکھا پاؤں گا۔ اپنی پھوپھی زینب کا دامن پکڑ کے کہتے اجازت دلوا دو۔ حضرت زینب کے کہنے پر اجازت مل گئی، قاسم آگے بڑھتے ہیں۔ ابن سعد کی نظر پڑی تو کہتا ہے رک جاؤ، یہ کوئی معمولی لڑکا نہیں ہے، اے ارزق جا تو لڑ۔ ارزق جو ہے وہ یزیدی فوج کا سب سے بڑا پہلوان تھا۔ ارزق نے کہا ہے ابن سعد تو پاگل ہو گیا ہے، بڑے بڑے پہلوانوں سے نہیں لڑنے دیا، زہیر سے نہیں لڑایا، حر سے نہیں لڑایا، یہ 18 سال کے چھوکرے سے میں لڑوں گا۔ ابن سعد نے کہا تجھے یہ 18 سال کا چھوکرا لگتا ہے نوجوان؟ ارے اس کی آنکھوں میں تو دیکھ نبی کا نور نظر آ رہا ہے، اس کا تیور تو دیکھ، اس کے رگوں میں علی کا خون، فاطمہ کا دودھ،
یہ علی کے کچھار کا شعر نظر۔ ارزق نے کہا ٹھیک ہے پہلے میں اپنے بچوں کو بھیجوں گا پھر دیکھتا ہوں۔ اتہاس ساکشی ہے، تاریخ گواہ ہے کہ ایک ایک کر کے 4 بچوں کو قمر بری ہاشم جناب قاسم نے جہنم رسید کر دیا۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ارزق دل ملاتا ہوا آیا، اپنے 4 بچوں کو کٹتا دیکھ کے گھبرا گیا۔ اس کی دیو جیسی شکل امام حسین نے دور سے دیکھی تو ہاتھ اٹھا کے کہا مولا اس شیطان سے میرے بچے کو بچانا۔ حضرت قاسم نے جب دیکھا تو ایک ٹرک ان کے دماغ میں آئی، فرمایا ارزق میں نے تیری بہادری کے بڑے قصے سنے مگر تو ارے اپنے گھوڑے کی زین تو دیکھ ڈھیلی، پہلے اسے کش تو لے نہیں تو لڑتے لڑتے گر جائے گا۔ جیسے ہی ارزق نے گردن کو گھمایا تو ابن ہشام لکھتے ہیں کہ حضرت قاسم نے تلوار کا ایک زوردار وار کیا۔ ارزق دل ملا کے کٹتا ہوا نیچے گرا اور کہنے لگا تو سید ہو کے دھوکہ دے رہا، دھوکہ دھوکہ۔ ادھر قاسم رو کے کہتے ہیں دھوکہ ہم نے نہیں، دھوکہ تو تم نے میرے چچا کو بلا کے دیا، تیرا خط بھی میرے پاس، تیری دستخط اور مہر مجھے یاد ہے۔ اور سن دھوکے بازوں کو دھوکہ دینا کوئی دھوکہ نہیں ہوتا۔ قاسم پیاس کی شدت سے پریشان بھاگتے ہوا ہے، اپنے چچا سے کہا چچا جان اللہ تھوڑا سا پانی پلا دو، کہیں سے پانی دے دو، آپ کا یہ بھتیجا پوری سینا کے لیے کافی ہے، تھوڑا سا پانی دے دو، ذرا سا دے دو۔ حضرت حسین کیا دیتے، زبان بھی خشک کی، چلو یہی منہ میں رکھ دو اسے چوس لے، مگر اس میں بھی کچھ نہ تھا۔ امام حسین کہتے ہیں بیٹا قاسم گھبرا مت، بس تھوڑا اور انتظار کر لے۔ وہ دیکھ نانا جان کوثر کا جام لیے کھڑے ہیں، جا کے پینا بھی اور نانا کی امت کو جی بھر کے پلانا۔ سبحان اللہ۔ جناب قاسم بن حسن میدان کارزار میں کود پڑتے ہیں۔ مورخ لکھتا ہے کہ تلوار زنی کا ایسا مظاہرہ کیا کہ لڑ رہے تھے قاسم، ایسا لگ رہا تھا لڑ رہے ہیں علی، تیور کے ساتھ تلوار چلائی۔ ابن سعد نے کہا روکو روکو، تلوار سے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، یہ نبی کی اولاد ہے۔ میں مانتا ہوں کہ جنگل کا شیر بہت خطرناک ہوتا ہے، بھوکا ہو تو پورا جنگل خطرے میں رہتا ہے، لیکن اگر اس شیر کو 400-500 کتے گھیرے تو بیچارہ وہ شیر بھی کیا کرے گا۔ علی کے کچھار کے شیر نر کو یزیدی کتوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ابن سعد نے کہا تلوار مت چلاؤ، تیر چلاؤ۔ اتنے تیر کے حملے قاسم پر ہوئے کہ جناب قاسم گھوڑے سے نیچے گر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تصویر مصطفیٰ شبیہ پاک حبیب جناب علی اکبر نے اجازت مانگی تو زینب کا دل ہل گیا، کیونکہ حضرت زینب نے اپنے اس بھتیجے کو پالا۔ حضرت علی اکبر نے بھی تیر زنی اور تلوار زنی کے منظر پیش کیے، مگر لڑتے لڑتے وہ بھی شہید ہو گئے۔ آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رات دوپہر بہت تیز ہو چکی تھی، پیاس کی شدت بالکل جان لیوا بن چکی تھی۔ جناب سکینہ سے رہا نہ گیا، باہر نکلی، عباس علم بردار عالم اہل بیت لیے کھڑے تھے، دامن پکڑ کے کہنے لگی چچا عباس الدش چچا پانی پلا دو، تھوڑا سا پانی دے دو، چچا جان میرا ننھا علی اصغر پیاسا ہے، میرے بھیا سجاد بیمار ہے، میں وعدہ کرتی ہوں میں ایک بوند پانی نہیں پیوں، میرے بابا حسین کو پلا دو۔ آج 3 دن ہو گئے، پانی کے قطرے کے لیے
اب تو علی اصغر نے بولنا بھی چھوڑ دیا ہے، رونا بھی چھوڑ دیا ہے۔ چچا عباس، میں نے اپنے دادا سے سنا تھا، اپنے بابا سے، کہ میرے دادا مولا علی نے آپ کی ماں ام جنین سے اسی لیے شادی کی تھی کیونکہ وہ جس قبیلے کی تھی اس قبیلے کی عورتیں بہادر مردوں کو پیدا کرتی ہیں۔ علی نے اسی لیے ان سے شادی کی تاکہ آپ جیسا بہادر بیٹا پیدا ہو، اور جب حسین کربلا میں تنہا ہو تو آپ اپنی بہادری سے حسین کی مدد کرنا۔ چچا عباس، آج مدد کی گھڑی ہے، میرے بابا پیاسے ہیں، میں پیاسی ہوں مگر میں نہیں پیوں گی۔ وہ عباس علمبردار جو علم اٹھائے تھے تو علم ہلا، ایک کے بعد ایک لاشیں گرتے رہے مگر عباس کا جھنڈا نہ ہلا۔ وہ عباس جنہوں نے قاسم کی جوانی کو لٹتے ہوئے دیکھا مگر جھنڈا نہ ہلا۔ وہ عباس جنہوں نے علی اکبر کی تصویر کو مٹتے ہوئے دیکھا مگر جھنڈا نہ ہلا۔ وہ عباس ارے جنہوں نے 3 دن کی پیاس برداشت کی مگر جھنڈا نہ ہلا۔ اپنی بھتیجی جناب سکینہ کی بے بس پیاس کے سامنے عباس بے قابو ہو گئے۔ کہا بیٹی گھبرا مت، میں ہوں، چاہے میری جان چلی جائے میں تیرے لیے پانی لے کے آؤں گا۔ چمڑے کا مشکیزہ عباس اٹھاتے ہیں، علم اہل بیت کو دوسرے ہاتھ میں اٹھاتے ہیں اور اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر پلک چھپکتے ہوئے نہر فرات کی طرف پہنچ جاتے ہیں۔ تیروں کی جھنکار مگر عباس علمبردار کی باوفا وفاداری کو سلام۔ پہنچتے ہیں تو دل میں خیال آیا، بیٹا تم لوگ اٹھ جاؤ، چاروں کو اٹھ جاؤ، یہ تمہارے لائق میں اچھے نہیں، اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ جاؤ، میں کہہ رہا ہوں نا میرا حکم ہے۔ پوری زندگی کے ساتھ دیکھیے گا، عباس کے دل میں خیال آیا کہ 3 دن سے میں پیاسا ہوں، سب پیاسے ہیں، یہ گھوڑا بھی تو 3 دن سے پیاسا ہے، اس نے بھی کچھ نہیں کھایا کچھ نہیں پیا، اسے بھی تو پانی پلا دوں پہلے پھر پانی بھروں گا۔ مورخ لکھتا ہے، ابن خلدون نے لکھا ہے، تاریخ ابن خلدون میں، کہ عباس کے گھوڑے نے جیسے ہی سطح آپ پر منہ لگایا فوراً اسے حسین کی پیاس یاد آ گئی، منہ ہٹا لیا، نہیں پیا، ہٹا لیا اور ہٹا کر یزیدیوں کو پیغام دے دیا کہ یہ یزیدی بھیڑیوں تم سے اچھے تو سیدوں کے جانور ہیں جو وفاداری بھی جانتے ہیں اور ذمہ داری بھی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عباس نے مشکیزہ، میں جانتا ہوں یہ واقعہ آپ روز سنتے آ رہے ہیں محرم میں، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تھوڑا اپنا غم، آج میں بہت خود بھی مغموم ہوں، بڑا تھکا ہوں، گھر کی بات ہے، گھر کی کہانی ہے، اپنے طریقے سے اسے بیان کرنا ہے، اور دعا کیجئے کہ میں اسے بیان کر سکوں۔ یہ کوئی بہت آسان کام نہیں ہے، لیکن آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ عباس علمبردار نے مشکیزہ بھرا، آگے بڑھا، ابن سنان، ابن سعد، ہرملہ، خولی سب کھڑے، تیر پڑنے لگے، ایک تیر داہنے بازو پہ لگا، بازو کٹ گیا عباس کا۔ جناب عباس نے تیر کو بائیں بازو میں لے لیا، دوسرا تیر بائیں بازو پہ لگا، وہ کٹ گیا۔ عباس نے مشکیزے کو گرنے نہ دیا، ہاتھ گر گیا، اس سے پہلے کہ ہاتھ کٹ کے گرتا دانتوں سے چمڑے کے مشکیزے کو عباس نے دبا دیا تاکہ حسین تک پانی پہنچ جائے، مگر خولی کا وہ ناہنجار تیر عباس کے اوپر چلتا تو مشکیزے کو سوراخ کرتا ہوا عباس کے سینے میں چبھ جاتا، عباس زمین پہ گر جاتے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے جو لوگ کربلا گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، عراق میں کربلا معلیٰ میں جہاں حضرت عباس کا بایاں بازو گرا ہے، جہاں ترکیوں نے گنبد بنایا ہے، وہاں سے خیمہ حسین کا زیادہ دور نہیں، وجہ سے سامنے والا گھر نہیں دور تھا، لیکن پانی ریت میں گر گیا، سکینہ تک نہ پہنچ پائی،
عباس رو رہے ہیں، انہیں تیر کا زخم نہیں رولا رہا تھا، انہیں حسین کی پیاس رولا رہی ہے۔ کہتے حسین معاف کرنا، میں وفا نہ کر سکا، حسین معاف کرنا، میں بیٹی سکینہ کا وعدہ پورا نہ کر سکا، بیٹی معاف کرنا، تیرا چچا تیرا وعدہ پورا نہ کر سکا، میں بے وفا رہا، وفادار نہ بن سکا۔ عباس یہ کہتے رہے، ادھر حسین بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے اور ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اے عباس تیری وفاداری کو سلام، اے عباس تیری دلداری کو سلام، اے عباس تیری جانبازی کو سلام، اے عباس تیری طاقت کو سلام، اے عباس تیری ہمت کو سلام، اے عباس تیرے اختیار کو سلام۔ عباس گھبرا مت، نانا نے وعدہ دیا کہ کوثر کا جام حسن حسین اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ حسن حسین اکیلے نہیں، اے عباس تو بھی وہاں میرے ساتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ یہ کہتے ہوئے عباس زمین پہ گر گئے، ایک مسکان آئی، روح عباس قفس عنصری سے پرواز کر گئی، آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس واقعے کو سن کے کچھ لوگ امام حسین کو مجبور سمجھتے ہیں۔ لکھنؤ میں ایسے لوگ ملیں گے سینہ پیٹ پیٹ کے کہتے ہیں یا حسین ہم نہ تھے، ارے تم نہیں تھے تو کیا کوئی اور تھا؟ سینہ پیٹ کے کہتے ہیں حسین بڑے لاچار تھے، بڑے مجبور تھے، اپنی زبان بند کرو، حسین آقا ہے، مولا ہے، مجبور نہیں، حسین مجبور نہیں، مظلوم تھے، انہیں تو اپنے دادا کی قربانی کا حق ادا کرنا، تکمیل ذلہ عزیز کرنا، اپنے نانا جان کی شہادت معنوی کا صحرا پہننا تھا، ورنہ حسین کے بیٹے 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 ہیں اجمیر میں غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ جیسے ہی اجمیر پہنچے راجہ نے پہرا لگایا، آنا ساگر لگایا تھا کہ نہیں؟ غریب نواز نے ایک سیکنڈ صبر نہیں کیا، ایک سیکنڈ، فوراً خادم سے کہا اچھا ساگر کو بتا دے اب اس پہ راجہ کی نہیں خواجہ کی چلے، سبحان اللہ۔ جانا ساگر سے کہہ دے، ایک ڈبہ لے کے جائے، کہہ دے تجھے حسن سنجری نے بلایا ہے، تاریخ گواہ ہے پورا انا ساگر میرے خواجہ کے کاسے میں آیا۔ غریب نواز کرامت، حسین کا غلام اجمیر میں کرامت، اے حسین آپ نے کرامت کیوں نہیں دی؟ جب قاسم کی جوانی لڑ گئی، حسین آپ نے کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ جب عباس کے بازو کٹ گئے سرکار آپ نے اس وقت کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ جب سکینہ بلک کر کے اپنے چچا کا دامن پکڑ کے پانی مانگ رہی تھی، حسین آپ نے کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ یہ سوال حسین سے کر رہا، کیوں نہیں دکھائی؟ میرا یقین کہتا کہ امام حسین اگر دشت کربلا سے نہر فرات کی طرف صرف دیکھ لیتے تو پورا نہر جو ہے وہ حسین کے خیمے میں آ جاتا، سبحان اللہ۔ لیکن حسین نے کرامت نہیں دکھائی۔ ارے دیکھنا تو بڑی بات، صرف اپنے بابا علی کی تلواریں ذوالفقار اگر دشت کربلا میں حسین گاڑ دیتے تو خدا کی قسم پورا کربلا سمندر بن جاتا، مگر حسین نے کرامت بولیے۔ ارے حسین تو بڑی بات، جناب سکینہ اگر اپنی اوڑھنی نہر فرات کی طرف سے پھینک دیتی تو خدا کی قسم چیختی ہوئی پوری نہر سکینہ کی اوڑھنی میں سمٹ جاتا، مگر حسین نے کرامت نہیں دکھائی۔ علی اصغر پیاسے ہے لیکن کوئی زمین پہ نہیں اتار رہا ہے، تبتے ہوئے گود بدل رہے ہیں علی اصغر۔
کبھی بابا کی گود میں ہے، کبھی بہن سکینہ کی گود میں ہے، کبھی پھوپھی زینب کی گود میں، کبھی ماں کی گود میں، کبھی شہر بانو کی گود میں، کبھی یعلا کی گود میں، کبھی ربا کی گود میں، کبھی ماریا کی گود میں، کبھی فاطمہ کی گود میں. یعنی علی اصغر، توجہ چاہوں گا علماء، صرف گود بدل رہے، ایک گود سے دوسری گود. کسی کی مجال نہیں کہ علی اصغر کو زمین پر اتار دے. کیوں؟ کیونکہ سب کو پتا تھا کہ اگر علی اصغر کے ننھے قدم زمین پر اتر گئے اور دشت کربلا پر علی اصغر نے اگر ایک ایڑی رگڑ دی تو خدا کی قسم دوسرا زمزم جاری ہو جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سبحان اللہ. کرامت نہیں دکھائی، غلام اجمیر نے کرامت دکھائی. اور امام 3 دن کی بھوک پیاس برداشت کر رہے ہیں، مگر سرکار امام حسین علیہ السلام نے کرامت کیوں؟ اسی خیال میں الجھا تھا کہ رہنمائی آواز آئی رہا، سن، توجہ چاہوں گا، سن. دونوں کی ڈیوٹی ہے، خواجہ کی ڈیوٹی اور تھی اور جنت کے راجہ کی ڈیوٹی اور. دونوں کی ڈیوٹی الگ تھی، مقصد ایک، ٹارگٹ ایک، مگر ڈیوٹی الگ. غریب نواز، غریب نواز بھارت میں اسلام پھیلانے کے لیے کس لیے آئے تھے؟ اور دور سے بولو، پھیلانے کے لیے آئے تھے. اور امام حسین کربلا میں اسلام بچانے کے لیے آئے تھے، پھیلانے کے لیے. کرامت ضروری ہے جو خواجہ نے دکھا دی، اور بچانے کے لیے صبر و استقامت ضروری ہے جو حسین نے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور عربی کا قاعدہ ہے الاستقامت فوق الکرامت. استقامت یہ تصوف کا کلیہ ہے، استقامت کرامت پہ بھاری. جیسے حسین غریب نواز پہ بھاری، مجبور نہیں مظلوم تھے، اور وہی مظلوم ہاتھوں سے علی اصغر کو لے کے قدم بقدم آگے بڑھا. پھوپھی زینب نے اپنے بچے کو دیا، شاید اس کا منہ دیکھ کر یہ ظالم پانی دیتے. امام حسین نے کہا چلو ٹھیک ہے، اتمام حجت بھی ہو جائے گی، نہیں تو یہ ظالم کل کہیں گے کہ مجھے آخری موقع پہ سمجھایا نہیں حسین نے. امام حسین ابن سعد سے کہتے ہیں، اے اچھے باپ کے گھٹیا بیٹے، تو مجھ سے لڑنے آیا ہے، میری جان کا دشمن ہے، تم مجھے مارنا، میرے بچوں نے تیرا بگاڑا، اس ننھے علی اصغر نے تیرا کیا بگاڑا؟ تھوڑا سا انہیں پانی دے دے، پانی دے دے، بس پانی دے دے، میں دودھ نہیں پیوں گا، تھوڑا سا دے دے. اتنا کہنا تھا تب تک حرملہ نے تاریخ کا سب سے سخت تیر چلایا. ایسا تیر جس کی آہٹ کو دیکھ کر انسان تو انسان، جنات بھی نوحے پڑھنے لگے. ایسا تیر جس کے ہدف کو دیکھ کر جنتی حوریں بھی چیخنے لگی ہوں گی. وہ تیر چلا بازو امام کو سوراخ کرتا ہوا علی اصغر کے حلقوم میں گھس گیا. خون کے چند قطرے جناب شبیر کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں. امام حسین نے اسے آسمان کی طرف اچھالا. ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ آسمان کی طرف اچھالا اور اچھال کے کہا میرے مولا تو گواہ رہنا، میں نے کرامت نہیں دکھائی، استقامت دکھائی. مولا تو گواہ رہنا اور میرے نانا جان سے کہنا کہ تیرے بچے حسین نے تیری شہادت مانوی کی تکمیل کے لیے اپنے گھر کی سب سے چھوٹی نشانی بھی مٹا دی، لٹا دی. مولا حسین کی شہادت کو سلام. کہیں ایسا نہ ہو کہ امام حسین کو واقعی لوگ مجبور سمجھیں، اس لیے وقت آن پڑا تھا کرامت دکھانے کا. امام حسین نے زینب سے کہا میں اپنی دستار اپنے بیٹے علی زین العابدین کے سر پہ رکھ رہا ہوں، اسے دعا یا شورا پڑھا دے گا.
میرے بعد میرے نانا جان کی امت کا امام یہ ہو، اور خود اپنے نانا کے امامے کو سر پہ رکھا، بھائی حسن کے جبے اور ڈھال کو سینے پہ رکھا، اپنے بابا علی کی ذوالفقار کو حسین نے ہاتھ میں لیا، اپنی ماں جناب سیدہ بطول کی چادر کو حسین نے شانے پہ رکھا، اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں اے ابن سعد، میں حسین ابن حیدر، اگر میں اپنے رنگ میں آ جاؤں تو تنہا تیری پوری فوج پر بھاری ہوں، میں اس نانا کا نواسا ہوں جو انگلی کے اشارے سے چاند پہ 2 ٹکڑے کر دے، میں اس علی کا بیٹا ہوں جو ایک جھٹکے سے باب خیبر کو اکھاڑ دے، ارے میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس کے دروازے کو دستک دیے بغیر جبریل بھی نہ ہو، میں اس بھائی کا بھائی ہوں جس نے سب کچھ تو دے دیا سلام، مگر امامت میرے حصے میں رکھی تھی، یاد رکھ تو میری آنکھ نکال سکتا ہے، میرا دل نکال سکتا ہے، میری گردن کاٹ سکتا ہے، مگر میرا ہاتھ دست امامت ابراہیم کا ہاتھ، رب کی عزت کی قسم جان دے دوں گا مگر ہاتھ نہیں دوں گا۔ کیا کیا لوگ اپنے گردن کو بچانے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ کو آگے لاتے ہیں تاکہ سر بچ جائے، مگر اے حسین تیری شہادت کو سلام، آپ نے اپنے ہاتھ کو بچانے کے لیے گردن کو آگے کر دیا۔ امام حسین کو کرامت دکھانا تو خولی ہو ابن سنان ہو، حسین چاہو جلال کے ساتھ بول رہے کہ سن، اگر ماں کا دودھ دیا ہے تو آپ ابن حیدر سے اکیلے لو۔ مورخ لکھتا ہے کوئی سامنے نہیں آیا، 2 کر کے پھر بھی کوئی نہیں آیا، 3 کر کے پھر بھی کوئی نہیں آیا، 4 کر کے پھر بھی کوئی نہیں آیا۔ جب کوئی نہیں آیا تو امام حسین میدان کارزار میں کود پڑے۔ مورخ لکھتا ہے کہ تلوار چلائی تو ایسی چلائی کہ سارے یزیدی چکت ہو گئے، یہ اکیلے ہیں یا پوری فوج؟ مورخ لکھتا ہے کہ میمنہ کی طرف حسین بڑھے تو میمنہ کٹنے لگا، میسرہ کی طرف حسین بڑھے تو میسرہ کٹنے لگا، عقب کی طرف حسین بڑھے تو عقب کی گردنیں اڑنے لگی، تلوار چل رہی تھی، چمک رہی تھی، ایسا سا گردنیں کاٹ رہی تھی جیسے لگے کسی قصاب باڑے میں جانوروں کی کٹنگ ہو رہی ہو، تلوار ایسا چمک رہی تھی جیسے لگے کہ کسی ندی کے سطح آب پر کوئی لمبی چوڑی مچھلی تیر رہی ہو۔ حسین کی تلوار چل رہی تھی، گردنیں کٹ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے آدم کی صفت، نوح کی شجاعت، ابراہیم کی خلت، اسماعیل کا ذبح، داؤد کی قوت، سلیمان کی بادشاہت، زکریا کی بشارت، یحییٰ کا استقلال، ایوب کا صبر، یوسف کا جمال اور موسیٰ کا تکلم حسین کی پشت پناہی کر رہا ہو۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے حسین کے نانا چند لمحے کے مدینہ چھوڑ دیا اور لباس حسینی پہن کر حسین کے دلدل پہ بیٹھ کے تلوار چلا رہے، ایسا لگ رہا تھا گردنیں اس طرح گاجر مولی کی طرح کر رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے حسین اکیلے نہ ہو بلکہ اللہ بدر میں اترنے والے فرشتوں کو کربلا بھیج دیا ہو۔ تلواریں حسینی چل رہی تھی، وہ تلوار جسے خولی نہ روک سکا، وہ تلوار جسے ابن سنان کی مکاری نہ روک سکی چلتی رہی، وہ تلوار جسے ابن سعد کی لالچ نہ روک سکی چلتی رہی، وہ تلوار جسے شمر دل جوشن کی عیاری نہ روک سکی چلتی رہی، وہ تلوار جسے حرملہ کے تیر نہ روک سکے تلوار چلتی رہی، وہ تلوار جسے قاسم کی لٹی جوانی نہ روک سکی چلتی رہی، وہ تلوار جسے علی اکبر کی مٹی تصویر نہ روک سکی چلتی رہی، وہ تلوار جسے عباس کے کٹے بازو نہ روک سکے چلتی رہی، وہ تلوار جسے سکینہ کی پیاس نہ روک سکی چلتی رہی، وہ تلوار جسے عابد کی بیماری نہ روک سکی چلتی رہی۔ ارے سنیوں، وہ تلوار جسے 3 دن کی بھوک
اور پیاس نہ روک سکی، وہ تلوار اچانک رک گئی۔ کیونکہ ظہر کا وقت جا رہا ہے، عصر کا وقت بالکل نزدیک ہے۔ میرا حسین پیاسا ہے مگر کربلا میں باوضو ہے، کربلا کی مٹی سے متیمم ہے حسین۔ گھوڑے سے گر گئے کیونکہ بہتر تیر کی درد برداشت نہ ہوئی حسین۔ مدینے میں خاتون نے خواب دیکھا، ایک بوڑھی ماں جھاڑو لے کر کے کنکریاں ریت سے بٹور رہی۔ اس عورت نے پوچھا ماں تم کون ہو اور یہ کنکریاں کیوں بٹور رہی ہو؟ کہا میں رسول اللہ کی بیٹی حسن حسین کی ماں فاطمہ، میں کنکریاں اس لیے بٹور رہی ہوں کہ یہی میرا بیٹا حسین گھوڑے سے گرے گا، آج صاف کر دوں تاکہ کل جب وہ گرے تو اس کے نرم اور نازک بدن پر کنکریوں کی چبھن کا احساس نہ ہو۔ میری ماں بہنیں بیٹھی بتاؤ کہ وہ ماں جسے اپنے لال سے اتنا پیار ہو کہ کنکریوں کی چبھن بھی برداشت نہ ہو، اس ماں کے جگر پر اس وقت کیا گزری ہوگی جب اس کے بچے حسین کے سینے پہ 72 تیروں کے نشان لگے ہوگے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے 72 کے 72 جو شہید ہوئے انہوں نے اپنے تیروں کے نشان حسین کے سینے پہ دے دیے۔ حسین سنبھل کے اٹھے، اپنی ماں کی چادر کو بچھایا جو کاندھے پہ، اللہ اکبر کہا۔ ایک سکتہ طاری تھا آسمان و زمین پر، رکوع میں گئے تو جنات بھی چیخ رہے ہیں، یہ برق و سمر، شمس و قمر، شجر و حجر، خشک و تر، بحر و بر، جن و بشر یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ سجدے میں گئے حسین، کیوں گئے؟ کیونکہ جس قربانی کی تکمیل کرنی تھی وہ دادا اسماعیل سجدے تھے۔ اب سمجھ میں آیا کہ حضرت ابراہیم نے جب چھری چلائی تو اسماعیل سجدے میں کیوں تھے؟ انہیں پتا تھا کہ مجھے تو مصطفیٰ کا نور بچا لے گا، مگر سجدے میں اس لیے رہوں کیونکہ اس قرض کو جو حسین ادا کرے گا وہ حالت سجدہ میں ادا کرے گا۔ امام حسین سجدے میں جیسے ہی پہنچے، ابن سنان مردود خبیث نے شمر ملعون سے کہا، شمر موقع اچھا ہے، اکیلے آدھی فوج حسین نے ختم کر دی، نماز پڑھ کے اٹھیں گے تو کوئی بچے گا، موقع اچھا ہے کام تمام کر کر۔ کتنے بڑے بدبخت تھے، جس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے اسی نبی کے دل کے چین حسین کو نماز میں مارنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ ابن سنان نے اپنے ناپاک قدم سے حسین کے سر کو دبا دیا تاکہ حسین اٹھ نہ پائے، اور شمر دل جوشن نے اپنا خونی خنجر گردن پاک حسین پر رکھ کر چلا دیا۔ خنجر چلتا رہا، خون کا فوارہ اٹھتا رہا۔ ارے انسان تو انسان، جنات تو جنات، حور و غلمان تو حور و غلمان، کائنات کے ذرے ذرے کانپ گئے اور سب کی منہ سے یہی صدا نکلی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب سمجھ میں آیا کہ حسین کے لیے نبی نے اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا تھا۔ حسین پیٹھ پر تھے، نبی نے سجدہ لمبا کیا تھا، کیوں؟ کیونکہ وہ نبی جانتے ہیں کہ میرا یہ بچہ میری امت کے لیے ایک ایسا سجدہ کرنے والا ہے کہ ظالم اس کی گردن کو الگ کر دے گا اگر اس کا سجدہ جاری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنا لمبا سجدہ کرے گا جو قیامت تک جاری رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان امام حسین کا سر الگ ہو گیا،
اس کے بعد ظالموں نے نوکے نیزہ بلند کر کے سر حسین کو نوکے نیزہ پہ اٹھا لیا اور ڈھول تاشے نگاڑے بجا بجا کر کوفہ کی گلیوں میں شور مچایا، ہم جیت گئے، ہم جیت گئے۔ حسین کے سر نیزے کی نوک پہ اٹھا ہوا ہے اور وہ نلی جس نلی سے کھانا پینا اترا کرتا اسی نلی پہ نوکے نیزہ ہے، یعنی وہ نلی جس نلی سے نبی کے چبائے ہوئے لقمے اترا کرتے، سبحان اللہ، وہ نلی جس نلی سے کبھی ماں فاطمہ کا دودھ اترا کرتا تھا، اسے نوکے نیزہ پہ اٹھا کر بلند کر دیا۔ مگر سر حسین کی کرامت ہے، نانا کی امت سے میرے حسین کا سر تلاوت کلام کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے میرے نانا کی امت، دیکھ میرا پاور، دیکھ میری شکتی، دیکھ میرا قدرت و اختیار، دیکھ میری کرامت، میرا کنٹرول دیکھ کہ دشمنوں کے دماغ پہ میرا کتنا کنٹرول ہے کہ سر میرا جسم سے الگ ہے مگر دشمنوں کے سروں کے اوپر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دشمنوں کے سروں کے اوپر۔ تبھی استاد زمان شخصوار اہل سنت، برادر امام اہل سنت حضرت مولانا حسن رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سر شہیدان محبت کا ہے نیزوں پر بلند اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت، بے ادب جن کے گھر اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت، اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں لا اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، ارے جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہو بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنانے آئے حسن یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ اب آپ حضرات کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام۔